یہی فرمایا ہے۔ کل کی آیت مطالعہ جو تلاوت کی تھی، ان آیت مطالعہ کا لب لباب، کل کی آیت مطالعہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ شیطان نے عرض کی اے مولا کریم، جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، جب تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأزینن لہم، تو میں ضرور مزین کروں گا لوگوں کے لیے فی الارض، زمین کو، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو اغوا کر لوں گا، گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو تیرے بندے مخلص ہوں گے ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، جناب من آپ فرماتے ہیں لوگوں شیطان بھی کتنا چلاک ہے، وہ بھی اپنے طور پہ بڑا چلاک ہے۔ اس نے جب بات کی نا تو اس نے کہا الا عبادک، اس نے استثناء کیا، سب کو شامل نہیں کیا۔ اس نے کہا میں اجمعین سب کو گمراہ کروں گا، لیکن استثناء لیا اس نے، اور اس نے کہا الا عبادک، مگر تیرے بندے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں شیطان بھی کتنا جھوٹ سے ڈرتا ہے، شیطان بھی کتنا جھوٹ سے ڈرتا ہے کہ اس نے بھی، حالانکہ وہ جھوٹ پھیلوانے کے لیے، جھوٹ بولنے کی وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن خود جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے کہا الا عبادک، مگر جو تیرے بندے۔ اس سے پتہ ہے جھوٹ بولنا بہت کبھی کم ہے، بہت برا کام ہے جس کو شیطان بھی ناپسند کرتا ہے۔ اس نے بھی کہا الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا جو ہے کوئی زور نہیں چلے گا۔ مخلص ہونا، اخلاص کرنا، یہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کچھ باتیں، کچھ پیارے پیارے بزرگوں کی پیاری پیاری باتیں آج میرے پاس ہیں، میں کہتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کا ایمان تازہ ہو۔ جناب من حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ، یہ اس بزرگ کے عالم ہیں شاہ شجاع الدین کرمانی رحمت اللہ علیہ کے یہ مرید ہے، وہ جوان جو 40 سال تک سویا نہیں، 40 سال تک وہ سویا نہیں، سویا تو تھوڑی دیر کے لیے سویا، بس سویا پھر اٹھتے رہے، 40 سال تک شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ، سنیے ان کا مرید ہے یہ بندہ، سوئے نہیں، تو پہلے سوتے نہیں تھے، پھر جب 40 سال گزر گئے نہ سوتے، کبھی سوتے تو بس آنکھ لگتی بس پھر اٹھ جاتے، پھر اللہ کی یاد مناتے رہتے، غافل نہ ہوتے، اور 40 سال بعد پھر ہر وقت شاہ شجاع کرمانی سوتے رہتے۔ کسی نے پوچھا شاہ جی پہلے سوتے نہیں تھے، اب ہر وقت بستر بچھائے رہتے ہو؟ فرمایا جس مدعا کے لیے نہیں سوتے تھے وہ ہمیں مل گیا، اس لیے اب سوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پہلے کیوں نہیں سوتے تھے، اب کیوں سوتے ہو؟ انہوں نے کہا جی پہلے 40 سال تک سویا، شاید کسی دن اللہ کا دیدار ہو جائے، شاید باتیں دیکھیں، سوچ دیکھیں، ہم تو پتہ نہیں کہاں بیٹھے رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ہماری پتہ نہیں سوچ کدھر ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اللہ کے دیدار کے لیے نہیں سویا، 40 سال تک نہیں سویا، اور پھر جب میں سویا جی بھر کے سویا تو مجھے اللہ کا دیدار ہوا، مجھے اللہ کا دیدار ہوا، تو پھر اب میں ہر وقت بستر بچھائے رہتا ہوں، ہر وقت، کیونکہ مدعا جو تھا ملنا تھا، مجھے محبوب ملنا تھا، مجھے محبوب مل گیا، اب مجھے محبوب جو نیند میں ملا، اب میں کہتا ہوں یہ نیند ہی بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ اصل مدعا اللہ کو راضی کرنا ہے، اخلاص یہی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں، فرمایا آپ نے کہا تمام علم دنیا کے لیے، تمام علم دنیا کا حصہ ہے، اور فرمایا آخرت کے لیے عمل ہے، آخرت کے لیے عمل ہے، ذرا توجہ کرنا میرے بھائیو، اور فرمایا اخلاص کے سوا، صرف اللہ کے ساتھ مخلص ہونے کے سوا، فرمایا ہر عمل غبار کے ذرات ہے، یہ بس غبار ہے، پھر فرمایا جو منتشر ہو جائے گا۔ فرمایا علماء کے سوا تمام لوگ مردہ ہیں، کیونکہ علماء علم کے ذریعے اللہ کی پہچان کرتے ہیں، اس کی ہر وقت اس کی تقوّد میں رہتے ہیں، اور فرمایا با عمل عالم کے سوا تمام علماء بے ہوش ہیں، فرمایا اور اصحاب اخلاص جو اخلاص والے لوگ ہیں، فرمایا ان کے سوا تمام با عمل علماء بھی خوف زدہ ہیں، اور فرمایا اصحاب اخلاص بھی خوف زدہ رہتے ہیں، اصحاب اخلاص بھی دیکھیے خوف زدہ رہتے ہیں، فرمایا حتیٰ کہ انہیں معلوم نہ ہو جائے
کہ ان کا خاتمہ کس کیفیت پر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے توجہ ہے بھائی جان؟ سبحان اللہ۔ تو اس نے پوچھا اے امیر المومنین رونے کی کیا وجہ ہے؟ رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے رو رہا ہوں۔ ان نے عرض کی اے امیر المومنین، ذرا دیکھیے گا امیر المومنین کے کارناموں کو بھی ذہن میں رکھیے گا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا، جن کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا اے عائشہ آسمان کے جتنے تارے ہیں اتنے تو اعمال میرے عمر کے ہیں، اب گن لیجئے تاروں کو اور کاؤنٹ کر لیجئے عمر کے اعمال کو۔ وہ اتنا بڑا شخص جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنت کی بشارت خود دے گئے، اور سرکار فرما گئے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا، اتنا بڑا آدمی رو رہے تھے۔ تو پوچھا بھی حضور آپ نے اتنے بڑے کام کیے، اتنے بڑے بڑے، حضور نے آپ کو جنت کی بشارت دی فرمایا حضور نے بشارت دی، مجھے اس میں کوئی تردد نہیں، مجھے کوئی شک نہیں، حضور کا فرمان اپنی جگہ بالکل سچا ہے، اور عمر اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ کے خوف سے روتا ہے۔ میں اسی دن چپ کروں گا جس دن میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ آپ عرض کیا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں اے مولا کریم جب جس بندے کو تو جنت میں آخری بندے کو جنت میں داخل کرے، میں امید کرتا ہوں شاید آخری بندہ وہی میں عمر ہوں، شاید اتنا بڑا آدمی یہ بات کر رہا ہے، پر ہم پر کہاں کھڑے ہوں گے، ہماری کیا اوقات ہے۔ اور آپ کہتے تھے یا اللہ میں امید کرتا ہوں اس چیز کی جس بندے کو تو جہنم سے آخری بندے کو نکالے گا تو میں سمجھتا ہوں شاید وہی آخری عمر میں ہوں، آخری بندہ میں عمر ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جن کے پاس اتنی بڑی شانیں تھی وہ اتنے ادب والے بنے، اور ایک اہم ہے جو دن رات لگے ہوئے ہیں اللہ کی نافرمانی میں، اور سمجھتے حاجی صاحب بھی ہم، قاضی صاحب بھی ہم ہیں جی، ساری باتیں ہمیں میں آ گئی، یہ ہمیں والی بات تو ہمیں خراب کر گئی، اللہ کرے ہم سے یہ میں والی بات نکل جائے اور تو والی بات باقی رہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سنو اللہ پاک نے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین قال ھذا صراط علی مستقیم۔ جب شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا اپنے دربار سے، تو وہ کہنے لگا اے اللہ جب تک ابن آدم کے جسم میں روح رہے گی، روحیں ان کے جسم میں رہیں گی، میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک فرمایا تو گمراہ کرتا رہے گا، میرے بندے بھی جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بندوں کو معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی اللہ اکبر۔ اس نے کہا تھا ثم لآتینہم، توجہ کرنا صحیح، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میں آؤں گا ان کے بعد، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، شمال سے آؤں گا، جنوب سے آؤں گا، یعنی ہر سمت سے میں آؤں گا، تو ان میں شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا ساری سمتیں تیری، دو سمتیں میری، ساری سمتیں تیری، دو سمتیں میری۔ ان عرض کی کون سی؟ فرمایا ایک آسمان میرا، ایک زمین میری۔ فرمایا بندہ بس کیا کرے گا؟ بندہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا مولا معاف کر دے، اللہ میرے گناہ بہو نے معاف کر چا، بس بندہ اتنا کہے گا مولا تو معاف کر دے، میں معاف کر دوں۔ بندہ بس سر جھکائے گا، سر سجدے میں یہ رکھے گا جتنے تو کام کروا لے، آخر بندہ تو میرا ہے نا، میں تو بندے سے پیار کرتا ہوں۔ بندہ سر جھکائے گا، دو طرف رکھے، ایک اوپر کو ہاتھ اٹھائے، ایک سمجھ آ گئی اسی کا سبحان اللہ۔ بلکہ خیال ہے صرف فجر دی پڑھتے کھڑے ہوئے تسی ہاں سرکار صرف فجر دی پڑھتے کھڑے ہوئے بھی نہیں میں پڑھ دے جی ہاں بھائی جان نہ پڑھو، ہر کہیں اپنی قبر ہے، میری اپنی قبر ہے، تمہاری اپنی قبر ہے، چاہو مسجد کو بھر دو، یہ ہون بھرن دی جائے بھائی جان۔ میں آدھا ایسا وقت آوے کہ ساکو لوگ دعائیں دے آکے یارے لوگ مسجد گلزار پور والے کہنے چنگے لوگ ہیں، میں جو کہہ نہیں آتا ایک گلزار پور والے کو لوگ دعائیں دے یار گلزار پور والے کہنے چنگے نہیں سکے یار، مسجد بڑی پئی وہ کیوں آکے نماز پڑھ دیتے ہیں، کیا خیال ہے بھائی جان؟ نماز پڑھ سو تھا انشاءاللہ سارے پڑھ سو، انشاءاللہ پروالے پڑھ سو، کیا نہ پڑھ سو، صرف فجر دی پڑھ سو، 5 وقت دی پڑھ سو بھائی جان، ایہو کام کرے گی نو ول دکھائے اللہ دی رحمت کی میں پھل پھول کھلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ فرمایا اللہ پاک نے خود ارشاد، اس نے کہا کہ جو ہے
تیرے مخلص بندو پر میرا زور نہیں، اور اللہ نے اس کی تصدیق کی، فرمایا ان عبادی، بے شک جو میرے بندے ہیں، جو میرے لیس لک علیہم سلطان، فرمایا ان پر تیرا کوئی تسلط نہیں۔ اس آیت کے اس حصے پر بار مشترکین جو قرآن کے منکر ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب اس کا اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی تم کہتے ہو قرآن کہتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، شیطان تو اللہ نے فرمایا تیرا ان پر کوئی تسلط نہیں۔ وہ مثال کے طور پہ کہتے ہیں دیکھو بھائی آدم علیہ السلام نے بھی لغزش کی، جنگ بدر میں جنگ احد میں سرکار کے صحابہ بھی بھاگ گئے، جب سخت حملہ ہوا تو سرکار کے صحابہ بھی بھاگ گئے، اور ایک وادی کے مکہ کی ایک وادی میں ایک فجر کی نماز بھی جو ہے مسلمان سارے لشکر کی قضا ہو، فجر کی نماز کسی نے نہ پڑھی۔ اگر شیطان کا تسلط نہ ہوتا، وہ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، بھی قرآن جھوٹا ہے معاذ اللہ، اگر وہ ہوتے سچے تو آدم علیہ السلام پر قبضہ کیوں کیا اس نے، اور پھر اس کے بعد غزوہ احد میں کیوں صحابہ بھاگ گئے، اور اس دن نماز قضا کیوں ہوئی۔ اب میں اس مختصر بات میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے جناب من آدم علیہ السلام جو اس لغزش میں یا آپ سے جو ہے خلاف اولا کام ہوا، ہم تو ادب کی وجہ سے لفظ بھی نہیں نہ لے سکتے اس طرح کے، خلاف اولا جو کام آپ سے ہوا وہ اصل میں اللہ تعالی کی وجہ سے ہوا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ کیسے؟ فرمایا میں عرض کرتا ہوں جناب 8ویں پارے میں ذکر ہے، اس اشارہ ذکر ہے، اس نے کہا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قرآن کہتا ہے اس نے اللہ کی قسمیں کھائیں، اس نے کہا قسم ہے میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں تم دونوں کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس بات پہ بھول گئے کہ جناب کوئی بندہ اللہ کا نام لے کے بھی قسم کھا سکتا ہے، اللہ کا نام لے کے بھی جھوٹی قسم کھاتا ہے، ذرا توجہ کرنا، اللہ کا نام لے کے بھی قسم کھاتا ہے۔ اس نے قسمیں کھائیں، اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں، شیطان جھوٹا جو تھا اس نے قسمیں کھائیں اور قسمیں کھا کر ان کو بہلایا۔ پھر دوسری وجہ یہ ہے آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، جب بندہ بھول جائے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند کرنے والے پر کوئی جرم نہیں، فرمایا جو بھول جائے اس پر بھی کوئی جرم نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ بھول گئے کسی کام میں مشغول تھے کہ زور کی نماز نکل گئی، آپ کو سمجھ ہی نہیں، پتہ نہیں لگا، بے ہوش ہو گئے، تو جو بندہ جب بے ہوش ہے اس کے قبضے میں بات نہ رہے تو پھر اس کے اوپر تو کوئی قصور نہیں نا۔ آپ بھول گئے کہ شاید یہ وہی درخت ہے جس کے بارے میں منع کیا گیا، آپ نے کھایا، تو پھر آپ نے ایک تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس نے دھوکہ دیا۔ ابھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہمارے سامنے بھی لوگ قسم کھا لیتے ہیں اللہ کی، ہم کہتے ہیں چل ٹھیک ہے یار اللہ اکبر، تو اس نے بھی یہی کیا۔ اب دوسرا سنیے، احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اس لیے دوڑے تھے کہ اس دن شیطان نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اس نے زور سے آواز لگائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو صحابہ جو مدینہ کی طرف لوٹے تھے وہ اس نیت سے لوٹے تھے کہ دشمن کا یہاں تو بڑا زور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے کو بھی یہ تہبالہ کر دیں، جا کے مدینہ کی حفاظت کریں۔ تو صحابہ جنگ احد کے میدان احد سے جو مدینہ کی طرف واپس لوٹے وہ اس نیت سے لوٹے، مومن کی ہر نیت میں ثواب کھڑا ہو۔ سبحان اللہ، آپ سمجھ میں آئی؟ اب تیسری آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے ہمارے لیے۔ اللہ اکبر، حضرت امام مالک بن انس رحمت اللہ تعالی سرکار کی ایک حدیث پاک نقل کی، انہوں نے زید بن اسلم نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ کے ایک راستے میں رات کے آخری حصے میں ایک جگہ پہنچے، آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کو رات کے پچھلے پیر پہنچے تھے تو تھکے ہوئے تھے سفر سے، سرکار فرمایا آرام کر لو صبح کی نماز پڑھ لیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کون ہے جو ہمیں جگائے، تو بلال نے کہا یا رسول اللہ میں جگاؤں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو بیدار کریں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پالان کے ساتھ اونٹ کے ساتھ بٹھا کے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے تھے، تہجد کی نماز آپ پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھتے پڑھتے سرکار فرمایا آگے آئے گا انشاءاللہ آپ سناؤں گا، ان کو نیند آ گئی اور باقی مسلمان بھی سو گئے، حتیٰ کہ جس وقت بیدار ہوئے تو سورج ان پر طلوع ہو چکا تھا، سورج نکل چکا تھا، سب مسلمان گھبرا اٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ وہاں سے کوچ کریں حتیٰ کہ وہ اس وادی سے نکل گئے، فرمایا نکل جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس وادی میں شیطان ہے، مسلمان وہاں سے روانہ ہوئے حتیٰ کہ اس وادی سے نکل گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جگہ ٹھہرنے کا حکم دیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا یا اقامت کہنے کا،
हुक्म दिया। फरमाया फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को नमाज पढ़ाई, फिर उनकी तरफ मुंह किया। आपने उनके खौफ और घबराहट को देख लिया कि नमाज जाने की वजह से मुसलमानों पर जो खौफ था। फरमाया आपने फरमाया ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने हमारी रूहों को कब्ज कर लिया था। समझ हट गई सही, कब्ज कर लिया था, और अगर अल्लाह चाहता तो उस वक्त के अलावा किसी और वक्त में हमारी रूहें लुटाता। इस वक्त ना लुटाता, कल लुटाता, जब चाहता लुटाता। फरमाया बस जब तुम में से किसी शख्स की नमाज के वक्त आंख न खुले या वो नमाज पढ़ना भूल जाए, फिर घबरा कर उठे, तो नमाज को उस तरह पढ़ ले, नमाज को फिर पढ़ ले जिस तरह नमाज को अपने वक्त पर अदा किया करता है। फरमाया फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने अबू बकर की तरफ मुतवज्जे हुए, खासों की बात खासों की तरफ, अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया और फरमाया जिस वक्त बिलाल खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे तो शैतान उनके पास आया और उनको लिटा दिया, उनको लिटा दिया, फिर उनको मुसलसल थपकियां देता रहा, थपकाता रहा। फरमाया जिस तरह बच्चे को थपकियां दी जाती हैं। फरमाया हत्ता के बिलाल सो गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को बुलाया, तो हज़रत बिलाल ने वही बात सुनाई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई। अल्लाह अकबर कबीरा। साहब जी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान फरमाया था, जिस तरह आपने उनको फरमाया था, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अब इस सारे वाक़े में एक बात समझने वाली है, वो ये है कि सहाबा को जो है शैतान ने सुला दिया, या फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी आराम फरमा हो गए। ऐसे ना सही, सरकार भी उनमें मौजूद थे ना, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सो गए और सहाबा भी सोते रहे। तो गोया वो मुश्तरकिन इस बात पे बड़ा इतराज करते हैं कि वाकई देखो शैतान अल्लाह के अंबिया को भी गुमराह करता है और उनको सुला देता है, गाफिल कर देता है, और दूसरा सहाबा को भी सुला। तो इसके दो जवाब है कम से कम। एक जवाब ये है कि ये अल्लाह की हिकमत थी कि नमाज कज़ा का हुक्म आना था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए नहीं जागे, क्योंकि अल्लाह का नबी अल्लाह के हुक्म की तरफ मामूर होता है। तो आप इसलिए नहीं जागे, चाहे जागे हो तो, क्योंकि आप सरकार फरमाते हैं हमारे दिल जागते रहते हैं, आंखें सोती है। जिसका दिल जाग रहा हो वो सोता कब है? तवज्जो कह लिया आपने? जिसके दिल सो रहा, दिल जागता, वो आंखें सो, वो कब सोता है? तो जनाब सरकार पर हुक्म इस तरह नमाज कज़ा का आना था, इसीलिए ये कज़ा नमाज कराई गई। और दूसरा ये है कि शैतान बंदे पर सिर्फ वसवसे तक का ताल्लुक रखता है, उसने थपथपाया, वसवसों से थपथपाया। अब किसी ने देखा तो नहीं था बिलाल को कि वो उसको सुला रहे हैं, बस वो थपथपाया उसने वसवसों के जरिए, और वो सुलाता रहा हज़रत बिलाल को। और सहाबा जब जागे तो उनके दिल, आखिरी बात है कि बंदा मोमिन के दिल में तसल्लुत नहीं करेगा, ये वसवसा डालेगा लेकिन दिल में तसल्लुत नहीं करेगा। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम है, उन पर तो शैतान का वसवसा क्या, उन पर तो ताल्लुक भी नहीं हो सकता सरकार के साथ उसका। सहाबा पर उसने सिर्फ वसवसा डाला, उस वसवसे की बुनियाद पर सहाबा सोए रहे। ग़ज़वा उहद वाली बात में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को माफ़ कर दिया था और उनकी हक में आयत नाजिल की, और यहाँ जो है उनके लिए अल्लाह ताला ने आसानी पैदा करने के लिए हुक्म जारी फरमाया। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक।